حکومت کے 7 MNAs آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. یہ دعویٰ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے 7 MNAs آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت غلط فہمی کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے 7 MNAs ان کی آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت کے 7 MNAs اپنے ضمیر کے مطابق آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے. ناظرین، صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ جبکہ حکومت اگر ہم دیکھیں تو حکومت اپنی تیاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ گزشتہ روز بیرسٹر گوہر جو کہہ رہے ہیں کہ MNA حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، جبکہ گزشتہ روز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، آصف زرداری اور نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی عشائیے میں، اس میں اتفاق کیا گیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. اور ادھر بیرسٹر گوہر کا یہ دعویٰ کہ 7 MNAs حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، تو معاملہ کچھ کمپلیکیٹڈ سا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تجزیہ کار اینکر پرسن رخشان میر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ میر صاحب. آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو رات کو عشائیہ ہوا، اس میں حکومت اور اس کے اتحادی اور مولانا فضل الرحمان اس میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئینی ترمیم پر ایک ساتھ ہو چکے، اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 MNAs حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے. یہ حالات ہیں کیا اصل میں؟ جی، آپ جانتے ہیں کہ منگل کی شام تک یہ قیاس رائیاں کی جا رہی تھی کہ نواز شریف کے گھر پر 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اور وفاقی حکومت میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں اتفاق رائے ہوگا. پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا. لیکن صورتحال کچھ مختلف دکھائی دے رہی ہے. جاتی امراء میں 2 مسلسل اجلاسوں کے بعد میڈیا کے سامنے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے متعدد نکات پر ابھی مزید مشاورت کر کے اتفاق رائے کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید مشاورت کرنے کے بعد اتفاق رائے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور مناسب وقت پر یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. تو یعنی نظر یہ آیا ہے جاتی امراء میں بھی جو 2 اجلاس ہوئے، جو کل عشائیہ ہوا جس سے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، کہ کچھ نکات پر ابھی حکومت کے اپنے اراکین یا حکومت کے اپنے اتحادی بھی ابھی جھول کا شکار ہے، اور ابھی مکمل طور پر اتفاق رائے نہیں ہوا. 2 تہائی اکثریت کے لیے قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 63 ووٹ درکار ہے، اور وفاقی حکومت کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ اعتماد کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے ابھی حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں یہ نمبر جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے، یعنی 224 کا ہندسہ پورا نہیں ہوا. اور اب یہ جو بیان آیا ہے چیئرمین PTI کا کہ حکومت کے پاس 7 MNAs آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے، اور 7 MNAs اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ووٹ دیں گے، اور حکومت کی جانب سے یہ جو آئندہ چند روز ہیں اس میں آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. تو اس تمام تر صورتحال سے اگر ہم بیرسٹر گوہر کے اس بیان کو زیادہ ویٹیج نہ دیں، لیکن جس نوٹ پر کل کا عشائیہ ختم ہوا اس کو بھی دیکھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت ابھی 224 کا نمبر پورا کرنے میں کچھ مشکلات کا شکار ہے، مکمل طور پر کانفیڈنٹ نہیں ہے. نہیں تو جو کل کا عشائیہ تھا اس کا اختتام اسی نوٹ پر ہوتا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، نہ کہ یہ کہا جاتا کہ مزید نکات پر ابھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ پارلیمنٹ اور سینٹ میں نمبرز پورے کرنے کے لیے نہ صرف مسلم لیگ نواز بلکہ پیپلز پارٹی بھی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں بلکہ کئی ہفتے حکومت کی اس جدوجہد پر منحصر ہے. اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب خود اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، زرداری صاحب، بلاول صاحب، اور جس اس آئینی پیکج کو جس کو عدالتی اصلاحات کا نام دیا گیا ہے، اس پر تمام تر اتحادیوں کو متفق کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ مزید مشاورت کرنا چاہتے ہیں، کچھ نکات ابھی زیر بحث ہیں، اور سب سے بڑا جو بون آف کنٹینشن ہے یا جس پر لوگ ابھی مان نہیں رہے، وہ یقینی طور پر ایک آئینی عدالت کا قیام ہے جس پر وزیر اعظم کا اختیار ہوگا، اور تمام تر بینچز اور ججز کا جو تقرر ہے وہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوگی. تو یہ ابھی معاملات جو ہیں کچھ ڈسٹربنس کا شکار ہے.
اگر ہم بات کریں جو کل عدالتی اصلاحات پر اشائیہ ہوا تو پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے مسلم لیگ نواز تمام تر سیاسی جماعتوں کے جو سٹیک ہولڈر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما جاتی عمرہ میں اکٹھے ہوئے اشائیے پر موجود تھے اور ابتدائی ترمیم کو تو مسترد کیا گیا اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں، اہم مسائل پر تفصیل سے بات چیت کرنی ہوگی اور جو میں نے مسودہ پیش کیا ہے جو نکات جے یو آئی فے لے کر آئی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے درمیان اتفاق ہوا تھا اور آج 3 جماعتیں جو ہیں وہ اتفاق کرنے کے لیے اکٹھی بیٹھی ہیں، تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ ابھی تک پوزیشن حکومت کی اور ان کے اتحادیوں کی اس مجوزہ ترمیم پر جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکی۔ اچھا، فواد چودھری ہیں، انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی احتساب عدالت کے بعد، انہوں نے ایک بڑی لائن بولی اہم، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ سمجھا جائے کہ بلاول بھٹو مولانا کو اپنی لائن پر لیں، اپنے موقع پر لیں، تو ایسا نہیں ہے، اصل میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بلاول بھٹو کو اپنے موقع پر لے آئیں، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جی دیکھیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو بڑا کلیئر اور واضح موقف ہے، عدالتی اصلاحات کا اس کو نام دیا جائے یا آئینی پیکج کا نام دیا جائے یا 26ویں ترامیم کا نام دیا جائے یا کچھ بھی اس کو نام دیا جائے، بنیادی طور پر حکومت تو یہی چاہتی ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک عدالتی ریفارم کے نام پر ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں پرائم منسٹر کو یا پارلیمنٹ کو بااختیار کیا جائے اور اس عدالت پر جو مکمل کنٹرول ہے وہ وزیر اعظم کا ہو۔ تو یہ بات مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے اس کی تفریق پہ آ رہے ہیں، جو باقی 54 نکات ہیں، جو 53 نکات ہیں، ان پر مولانا فضل الرحمان بات کرنے کو تیار ہیں، اور جو 24 نکات مولانا فضل الرحمان کے تھے جس میں شرعی کورٹ کی طرف اشارہ کیا گیا، جس میں ربا کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا گیا، وہ نکات پیپلز پارٹی کو بھی قبول اس طرح سے نہیں ہو سکتے۔ اب جو فواد چودھری صاحب نے ابھی گفتگو کی کہ مولانا فضل الرحمان بلاول کو بنا رہے ہیں، تو اگر مولانا فضل الرحمان کے مسودے پر حکومت، پیپلز پارٹی، اتحادی جماعتیں عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو پھر اس سے حکومت کا جو اصل ٹارگٹ ہے جس کے لیے یہ تمام تر جدوجہد کی جا رہی ہے، جس کے لیے تمام تر سسٹم کو متنازع بھی بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رخسار میر، ہمیں ہیڈ لائنز کی طرف بڑھنا ہے ورنہ آپ سے مزید بات کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔